بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، یہ ایک حقیقت ہے اور روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی دشمنوں کے مقابلے میں فتح پائی ہے تو وہ کم تعداد کی بنا پر پائی ہے، اس کی برکت سے پائی ہے، اس وجہ سے پائی ہے، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر 6 ان عظیم جنگوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ جن جنگوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ جی ہاں، تاریخ کا حقیقتاً انہوں نے رخ موڑا ہے، اور وہ جنگیں مسلمانوں کی کم تعداد کی بنا پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امداد فرمائی اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور لاجواب انداز سے مسلمانوں نے شکست دی ہے۔ اگر ہم ان جنگوں کے حالات پڑھیں، میں آپ کو یہاں پر ان کی تعداد بتاتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ عقل مانتی نہیں ہے کہ اتنی کم تعداد اتنی کثیر تعداد سے لڑنے کے لیے راضی کیسے ہو گئی، اول۔ دوسری بات، اتنی کم تعداد اتنی بڑی تعداد کو شکست دینے میں کامیاب کیسے ہو گئے۔ ناظرین، تاریخ میں یہ مارکے صرف اور صرف مسلمانوں نے سر انجام دیے ہیں، کسی اور قوم کے حصے میں یہ اعزاز اور یہ طاقت والا کام نہیں آیا ہے۔ ناظرین، پہلی جنگ بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سب جانتے ہیں، جنگ بدر، جسے بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ 17 رمضان المبارک ہجری کے دوسرے سال مسلمانوں نے کفار قریش کے ساتھ لڑی۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں نے بری طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان کو شکست دی۔ دوسری جنگ موتا ہے۔ 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ کو اپنا پیغام رساں قاصد بھیجا۔ اس خبیث نے اس قاصد کو شہید کر دیا۔ حالانکہ جب سے کائنات کا وجود ہوا، انسانیت کا، انسانوں کا دنیا میں آنا ہوا، اس وقت سے آج تک یہی اصول ہے کہ ایلچی قاصد کو مارا نہیں جاتا، جیسا بھی ہو، لیکن اس نے کو شہید کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف اعلان جہاد فرمایا، اور پھر وہ 1 لاکھ عرب، عیسائی اور 1 لاکھ رومی یورپین کو لے کر میدان میں موتا کے مقام پر آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ 2 لاکھ کے مقابلے میں 3000، جی ہاں، صرف 3000 مسلمان لڑنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے، جن کے امیر زید بن حارثہ تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب ہوں، یہ شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جسے اپنا امیر بنانا چاہیں بنا لیں۔ زید بن حارثہ شہید ہو گئے، جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ لوگوں نے اس وقت حضرت سیدنا خالد بن ولید کو اپنا امیر بنایا۔ ناظرین، 2 لاکھ کے مقابلے میں فقط 3000 شیر سے مضبوط دل والے صحابہ کرام کتنے دن؟ 6 دن تک لڑتے رہے۔ عقل نہیں مانتے ناظرین، 6 دن تک لڑتے رہے۔ 7ویں دن حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ حکمت عملی کی وجہ سے جنگ سمیٹی، اس میں بھی فقط 12 مسلمان شہید ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کفار کتنے ہلاک ہوئے۔ ناظرین، یہ حقیقت بات ہے اور حیران کر دینے والی بات ہے۔ 2 لاکھ کافر ہیں، 3000 مسلمان ہیں، 12 مسلمان فقط شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے کفار کے 3000، یعنی کہ جتنی ان کی اپنی تعداد تھی اس سے بھی زیادہ کفار کو جہنم واصل کیا۔ عقل نہیں مانتے۔ حقیقت میں سپر ہیرو وہ لوگ تھے، حقیقت میں مجاہدین وہ لوگ تھے۔ مسلمانوں نے کبھی بھی جنگ جو لڑی اور جیتی ہے وہ تعداد کے بلبوتے پہ نہیں لڑی ہے۔ آج کہا جائے کہ ہماری جب تعداد زیادہ ہوگی فلاں کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں اور یورپین کے مقابلے میں، تب ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ مریض دل، بیمار دلوں کا یہ نعرہ ہے۔ قوی ایمان والے تو یہ کہتے ہیں یا حریت ہے یا پھر شہادت ہے، مریں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے۔ جب وہ صحابہ کرام مدینہ پاک میں آئے تو شرمندگی سے ان کے سر جھکے ہوئے تھے، یہ روایتوں میں آتا ہے۔ وہ پریشان تھے،
بلکہ بعد نے چاہا کہ ہم سمندر میں سوار ہو کر کہیں چلے جائیں کہ ہم ان کو شکست نہ دے سکے. تو حضور کے پاس آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو فرار ہونے والے ہیں. فرمایا لا بل انتم الکرارون، بلکہ تم تو بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے والے ہو. انا فئتکم، میں تمہارے گروہ میں سے ہوں، وانا فئت المسلمین، اور میں مسلمانوں کے گروہ میں سے ہوں. حضور نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ تم میرے پیارے صحابہ 3000 کے ہونے کے باوجود تم نے 2 لاکھ کو بگایا ہے. شکست ایک الگ چیز ہے، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، مورخین اس کو جانتے، شکست اس کا نام نہیں ہے. تو میں تم میں سے ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہ صحابہ جو 3000 ہو کے 2 لاکھ سے ٹکرا جاتے تھے، آج کوئی نامراد اٹھ کر ان پر بک بک شروع کر دے. کیسی بڑی منحوس طبیعت ہے اس بندے کی، کیسا وہ خبیث النفس بندہ ہے جو ایسے عظیم صاحب پر اپنی زبانوں کو دراز کرتا ہے. تیسری جنگ جنگ یرموک ہوئی ہے 13 ہجری میں مسلمانوں اور بازنطینیوں کے درمیان. یہ عظیم جنگ ہوئی ہے. مسلمانوں کی تعداد فقط 36,000 تھی اور کفار کی تعداد 2,40,000 تھی. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں جنگ لڑی گئی. اسلام کی سب سے بڑی اس کو جنگ کہا جاتا ہے صحابہ کرام کے زمانے کے اعتبار سے کہ جو انہوں نے لڑی ہے. ناظرین 36,000 صحابہ میں سے فقط 3,000 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت اکرمہ اور حضرت زرار بن ازور رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. ناظرین حضرت اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے. ایمان لانے کے پہلے، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، لیکن جب اسلام لائے اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا کہ مجھے جانے دو، میں اکیلا جا کر لڑوں گا. خالد نے کہا کہ تم کیوں جاتے ہو؟ اگر تم شہید ہو گئے تو تمہاری قوم کا حوصلہ پست ہو جائے گا. تو کہا اے خالد ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تم تو مجھ سے پہلے اسلام لے آئے ہو، اور میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، آج میں اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. آگے گئے، لڑے اور شہید ہو. اتنی انہوں نے جگرے کے ساتھ، اتنے عظیم دل کے ساتھ انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. آج کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے. انہوں نے ایک روٹی اللہ کے نام پر نہیں دی ہے، دین کے نام پر نہیں دی ہوتی ہے، ایک لقمہ نہیں دیا ہوتا ہے، اور ہلکا سا زخم چرکا نہیں کھایا ہوتا ہے دین کے راہ میں، اور چلتے ہیں صحابہ پر اعتراض کرنے کے لیے. اچھا 70,000 سے زائد کفار، ناظرین 70,000 سے زائد کفار کو مسلمانوں نے، 36,000 مسلمانوں نے اپنے سے دگنوں کو قتل کیا. ایک روایت میں 1,20,000 کفار کو، جو 2,40,000 آئے تھے، 1,20,000 کو انہیں مار دی. یہ کیا تھا؟ ان کے پاس ایٹمی قوت تھی، ان کے پاس بڑے بڑے گولے تھے، ان کے پاس وہ فلاں فلاں رائفلیں تھیں، میزائل تھے؟ نہیں، ایمان کی قوت تھی. جب ایمان کی قوت آتی ہے تو 36,000 2,40,000 سے بھیڑ جاتے ہیں اور ان کو شکست دے دیتے ہیں. آدھی سے زیادہ ان کی فوج کو مار گراتے ہیں. عقل نہیں مانتی ہے، لیکن ایمان والے تب بھی مانتے تھے، ایمان والے آج بھی مانتے ہیں. کیوں؟ ہمارے اجداد کے کارنامے ہیں، ہمارے بڑوں کے کارنامے ہیں، اور ان کے توسط سے ہمیں اسلام پہنچا ہے، اور انہوں نے اسلام کے لیے سب کچھ داؤ پہ لگا دیا. ناظرین چوتھی بڑی جنگ جو ہے مارکا وادی لکا ہے، اس کو مارکا شزونہ بھی کہتے ہیں. 28 رمضان 92 ہجری کو طارق بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قیادت میں ایک مغربی بادشاہ روڈریک کے ساتھ لڑا گیا. یہ جنگ 8 دن تک جاری رہی. مسلمانوں کی تعداد 12,000 جبکہ کفار کی تعداد 1,00,000 تھی، اور پھر مسلمانوں نے ان کو خوب بری طرح شکست دی. مسلمانوں کی 12,000 میں سے 3,000 شہید ہوئے. جنگ بڑی زبردست تھی، 3,000 شہید ہوئے، اور کہا جاتا ہے کفار کا آدھے سے زیادہ لشکر کہ 50,000 سے زیادہ مارے گئے اور باقی بھاگ گئے. اس جنگ نے طارق بن زیاد کے لیے اندلس کا راستہ کھول دیا، اور مسلمانوں نے ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی جو تقریباً 800 سال قائم رہی. 5ویں جنگ جنگ نہاوند ہے. 21 ہجری کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں
یہ جنگ لڑی گئی، مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی اور کفار کی 1,50,000 تھی، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں کفار کو بری طرح شکست دی۔ چھٹی جنگ ایسی جنگ ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل یورپ کے ساتھ وہ لڑی گئی۔ ملاذ گرد 663 ہجری میں سلطان الارسلان اور رومیوں کے درمیان یہ جنگ لڑی گئی۔ مسلمانوں کی تعداد 40,000 تھی اور رومیوں کی تعداد 2 لاکھ، اور ایک قول میں بعض روایتوں میں 6 لاکھ آیا۔ اور پھر الارسلان نے جمعہ کی نماز کے بعد جنگ شروع ہوئی، ایسی عبرتناک شکست دی کہ یورپین اسے آج بھی یاد کر کے روتے ہیں، صلیبی اسے آج بھی یاد کر کے روتے ہیں۔ اور آخر میں ایسا ہوا جب شکست دی، ان کا بادشاہ قیدی ہو گیا، سلطان الارسلان نے اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ اس بادشاہ کو لے جاؤ مسلمانوں کے خیموں میں اور اسے بیچ دو، دیکھو کوئی مسلمان اس کو لیتا ہے، خریدتا ہے۔ وہ سپاہی لے گیا، اس کو بیچتا رہا، کسی نے نہ خریدا، واپس آ کر کہتا ہے کہ کسی مسلمان نے اس بادشاہ کی، یورپ کا بادشاہ، اس کو نہیں خریدا۔ ایک نے یہ کہا ہے کہ کتے کے بدلے اسے میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا تم بیچو گے؟ اس کی یہ حیثیت ہے۔ ناظرین، جب ایمانی قوت ہوتی تھی تو یورپ کے بادشاہوں کو کتوں کی قیمت پر مسلمان بیچتے تھے۔ آج ایمان نہیں ہے تو شکست بھی ہمارے مقدر میں ہے، رسوا بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ایمان کی طاقت جب آئے گی تو کہیں 30,000 2 لاکھ سے لڑ پڑتے تھے، 36,000 2 لاکھ 40 لاکھ لڑ پڑتے تھے، 40,000 6 لاکھ سے لڑ پڑتے تھے۔ آپ فتوح شام کتاب پڑھی امام واقدی کی، اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 20 ہے یا 30 ہے یا 200 ہے، اور 10,000 20,000 50,000 تک سے لڑ پڑے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایمانی قوت ہے۔ جب ایمانی قوت مسلمانوں میں، حکمرانوں میں، جرنیلوں میں آئے گی تو اسلام کا جھنڈا یورپ میں بھی لہرائے گا، امریکہ میں بھی لہرائے گا، فرانس میں بھی لہرائے گا، اور ہر جگہ لہرائے گا، کیونکہ لا غالب الا اللہ، اسلام غالب ہے، اسلام مغلوب نہیں ہوگا۔ الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، اس پر کوئی بلندی نہیں پا پائے گا، کوئی بلندی نہیں پا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو اپنے اسلاف کے کارنامے پڑھنے کی اور ان جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔